پریس کلب کے صحافیوں کا شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ آج یہ ہمارے پریس کانفرنس کا مقصد جو گزشتہ کئی مہینوں سے حق دو بلوچستان کو تحریک چل رہی ہے بلوچستان میں، گوادر سے شروع ہوا اور الحمدللہ گوادر کے مکران کے عوام نے بہت بڑی تعداد میں، عوام نے، بہنوں نے، بچوں نے، بوڑھوں نے ہماری اس تحریک کا ساتھ دیا اور دے رہے ہیں۔ 32 دن کا ہم نے دھرنا دیا گوادر میں، اور بلوچستان حکومت نے، وزیر اعلیٰ اس کی پوری ٹیم نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا، اور وہ معاہدات اب تک ہم وہاں کے عوام اور بلوچستان کے عوام ہم مطمئن نہیں ہیں۔ تو الحمدللہ دوبارہ ہم نے 20 جنوری سے اپنے احتجاج کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور 20 جنوری کو پہلا دھرنا اور ماڑا زیرو پوائنٹ پر ہزاروں ماہی گیروں نے وہاں شرکت کی۔ ابھی 3 فروری کو پسینی زیرو پوائنٹ ہم بند کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور 10 فروری پہ پورا 1 مارچ تک یہ پوری تحریک ہماری چلے گی۔ اور اگر حکومت نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا اور اداروں نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا تو 1 مارچ کو ہم گوادر دوبارہ غیر معینہ مدت کے لیے گوادر پورٹ کو بند کریں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد کوئٹہ کی طرف بھی ہے، کوئٹہ کی طرف لانگ مارچ بھی ہے، کوئٹہ اسمبلی کے سامنے دھرنا بھی ہے، اور انشاءاللہ اس کی بھی پورے صوبہ بھر میں ہم تیاری کر رہے ہیں۔ اور اس حق دو تحریک بلوچستان کے جو مطالبات ہیں میں پوائنٹ وائز مختصر صرف آپ کے سامنے پیش کروں گا، بجائے کہ تفصیلی بات کرنے کے نکات وائز آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہمارے بلوچستان کے عوام کی آواز ہیں، اور بلوچستان کے عوام، بلوچستان کے نوجوان، بلوچستان کے ماہی گیر اور بلوچستان کی مائیں اور بہنیں وہ یہ چاہتی ہیں حکومت بلوچستان سے بھی، حکومت پاکستان سے بھی۔ پہلا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے بلوچستان کے جتنے لاپتہ افراد ہیں وہ بازیاب کیے جائیں۔ اب یہ اندھا قانون نہیں چلے گا کہ آپ ماورائے آئین، ماورائے قانون نوجوانوں کو رات کے اندھیرے میں اٹھا کر کے اپنے عقوبت خانوں میں رکھ کے پھر ان کی لاشیں آپ جنگلوں میں پھینکیں اور CTD کے نام سے آپ آپریشن کریں۔ اب یہ نہیں چلے گا بلوچستان میں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ عوام اور نوجوان قانون کا احترام کریں تو یہ قانون کا احترام اداروں کو بھی کرنا چاہیے، حکومت کو بھی کرنا چاہیے، تمام جو حکومتی ادارے ہیں سب کو قانون و آئین کا احترام کرنا چاہیے، صرف عوام کو نہیں۔ دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے، مطالبہ نہیں بلکہ یہ ہمارے بلوچستان کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کو کوئی مقبوضہ، مفتوحہ یا قانونی نہ سمجھا جائے۔ بلوچستان کو کوئی مقبوضہ، مفتوحہ یا کوئی قانونی نہ سمجھا جائے۔ بلوچستان کے شہریوں کو تیسرے درجے کا شہری نہ سمجھا جائے۔ بلوچستان کے عوام کو کلبھوشن اور ریمنڈ ڈیوس کی طرح عزت دی جائے۔ جو کلبھوشن اور ریمنڈ ڈیوس کو جو عزت ہے پاکستان میں، بلوچستان کے عوام کو کلبھوشن اور ریمنڈ ڈیوس جیسا وہ عزت ان کو دے رہے ہیں، بلوچستان کے عوام بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں اسی طرح عزت دی جائے۔ چوتھا ہے کہ بلوچستان کی عوام کی تذلیل کے لیے جتنی چیک پوسٹیں قائم کی گئی ہیں، اور یہ میں صاف اور واضح الفاظ میں ہر جگہ کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان میں جو ہزاروں چیک پوسٹیں ہیں سیکورٹی کے لیے نہیں ہیں، وہ بلوچستان کے عوام کو غلام سمجھتے ہیں، اور بلوچستان کے عوام کو غلامی ہر قدم پر ہمارے بلوچستان میں ان کے لوٹنے کا جو سلسلہ ہے، اور ہمارے ہی اداروں کے، ہمارے ہی اسمبلی ممبران کے، ہماری حکومت کے کندھے استعمال کر کے ہمارے وسائل کو لوٹنے کا منصوبہ ہے۔ اسی طرح ریکوڈیک میں بھی لوٹنے کا اور کمیشن خوری کا منصوبہ ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ بلوچستان کے وہ سیاستدان جو اچل کر کے باتیں کرتے ہیں، اور کسی کے بھائی کو ریکوڈیک میں ٹھیکہ مل گیا پھر وہ خاموش ہو گئے، تو اس لیے یہ ایسا نہیں چلے گا کہ بلوچستان کا ریکوڈیک اور وسائل ایک ٹھیکے پہ اور ایک کسی مراعات اور کمیشن پہ کوئی ہم سودا بازی بلوچستان کے عوام کریں گے۔ اس لیے بلوچستان کو لوٹنے کا جو سلسلہ ہے، ریکوڈیک کو لوٹنے کا، جو سیندک کو بھی لوٹ رہے ہیں، اسی طرح گیس جو لوٹ رہے ہیں وہ لوٹ بھی لیا ہے کافی حد تک، جتنے وسائل ہیں اس کو لوٹنے کا سلسلہ بند کیا جائے۔ اسی طرح بلوچستان میں نو ڈیتھ اسکواڈ ہیں جن کی سرپرستی ہمارے ادارے کرتے ہیں۔ جتنے کرائے کے قاتل بلوچستان میں ہیں، ڈیتھ اسکواڈ اب بھی بلوچستان میں موجود ہیں، ان ڈیتھ اسکواڈ کی سرپرستی ختم کی جائے،
کرایہ کے قاتلوں کی سرپرستی ختم کی جائے، کوئی ان کو کارڈ یا ٹکٹ کوئی کارڈ ان کو جاری نہ کرے، ان کے اسلحہ واپس لیے جائیں۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے بلوچستان کے عوام کا بھی، بلوچستان کے نوجوانوں کا بھی، کہ ڈیتھ اسکواڈ کی سرپرستی بلوچستان میں ختم ہونا چاہیے۔ اسی طرح بلوچستان میں جو منشیات فروشوں کی سرپرستی ہے، بلوچستان میں 10 لاکھ نوجوان منشیات میں لت پت ہیں آج، 10 لاکھ نوجوان۔ تو یہ منشیات فروش دن کی روشنی میں منشیات کے اڈے چل رہے ہیں، ان سب کے باوجود کہ یہاں حکومتی ریٹ کی بھی دعوے کیے جاتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ ہم قانون کی ریٹ چیلنج نہیں کرنے دیں گے، بڑے بلند و بانگ دعوے کیے جاتے ہیں، اپنے آپ کو منظم ثابت کرنے کی پھر کرتے ہیں، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہماری اجازت کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہلتا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ پورے بلوچستان میں ہمارا قبضہ ہے۔ لیکن پھر سوال یہ کہ دن کی روشنی میں منشیات کے اڈے کیوں چل رہے ہیں، کن کی سرپرستی میں چل رہے ہیں؟ تو اس لیے بلوچستان کی مائیں اور بہنیں یہ بھی چاہتی ہیں کہ منشیات کے جو ہزاروں اڈے جو دن کی روشنی میں چل رہے ہیں یہ بند ہونے چاہیے۔ اسی طرح بلوچستان کے عوام یہ بھی چاہتے ہیں کہ سی پیک میں جو بلوچستان کے عوام کو چیک پوسٹیں ملی ہیں، بلوچستان کے عوام یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں روزگار ملے گا، ہمیں جدید ہاسپٹل ملیں گے، تعلیمی ادارے ملیں گے، ہمیں موٹر وے ملے گا، تو بلوچستان کے عوام کو چیک پوسٹوں کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ اس لیے بلوچستان کے عوام یہ سمجھ رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں چیک پوسٹوں کی نہیں، تعلیمی اداروں کی ضرورت ہے، ہمیں چیک پوسٹوں کی نہیں، جدید ہاسپٹل کی ضرورت ہے۔ ہمیں چیک پوسٹ نہ دی جائے، ہمیں ہاسپٹل دی جائے، ہمیں تعلیمی ادارے دی جائیں۔ بلوچستان کے عوام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فوجی نہیں چاہیے، ہمیں کلاشن کوپ والے نہیں چاہیے، ہمیں قلم اور کتاب والے چاہیے، ہمیں قلم اور کتاب دے تاکہ بلوچستان کی جو جہالت ہے وہ اندھیرا ہے وہ دور ہو جائے۔ اسی طرح بلوچستان کے عوام یہ بھی چاہتے ہیں، جو بارڈر ہے چمن سے لے کر گوادر تک، یہ جو بارڈر ہے لاکھوں لوگ اس سے وابستہ ہیں، سیکورٹی کے نام پر جو اس کو بند کیا جاتا ہے اور لوگوں کی تذلیل کی جاتی ہے، بارڈر کا کاروبار کھولا جائے۔ اور اسی طرح ساحل بلوچستان میں جو ٹرالر مافیا کا قبضہ ہے، ابھی پرسوں ہمارے سمندر سے بھارتی ٹرالرز کو پکڑا گیا ہے، پرسوں۔ اب خود اندازہ لگائیں، بڑی ریٹ کے دعوے کیے جاتے ہیں، بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، بھارتی ٹرالرز ہمارے جون 2021 میں چائنا کے ٹرالرز آئے تھے، اور ابھی پرسوں جو ہے نا بھارتی ٹرالرز کو خود پکڑا گیا ہے۔ یہ ہمارے جو ادارے ہیں، وفاقی ادارے ہیں، اس کے ناک کے نیچے کبھی چائنا کے ٹرالرز آتے ہیں، کبھی بھارتی ٹرالرز آتے ہیں، اور کبھی دوسرے سندھ کے ہزاروں ٹرالرز وہاں کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ساحل بلوچستان کو جو لوٹنے کا سلسلہ ہے، جو ٹرالرز مافیا وہاں مسلط ہے، جس کی سرپرستی وزیر فشریز اکبر اسکانی صاحب بطہ خوری میں ملوث ہے، اور بطہ خوری کے ذریعے ہزاروں ٹرالرز کو ہمارے بلوچستان پہ چھوڑ رہے ہیں۔ اس کا پتہ قدوس بیزنجو صاحب کو بھی ہے، ظہور بلیدی صاحب کو بھی ہے، احسان شاہ صاحب کو بھی ہے، تمام وزراء کو پتہ ہے کہ ہمارا وزیر فشریز بطہ خوری میں ملوث ہے، ان کو سب کو پتہ ہے۔ ان کی سرپرستی میں یہ ٹرالرز ساحل بلوچستان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اس کا سلسلہ بھی بند ہونا چاہیے۔ اسی طرح اسامیوں کی جو خرید و فروخت ہے، بلوچستان کے ہر نوجوان کو پتہ ہے کہ مجھے چپراسی کے اسامی کے لیے بھی 6 لاکھ یا 7 لاکھ مجھے دینا پڑتا ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ یہاں بندر بانٹ ہے، وزیر سے لے کر نیچے ڈی سی تک اسامیوں کے خرید و فروخت کیا جاتا ہے، سب کو پتہ ہے، ہر نوجوان کو پتہ ہے، ہر نوجوان کاغذات جمع کرتے ہیں اس کو پتہ ہے۔ یہ سلسلہ بھی بند ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح یہ ہمارے انشاءاللہ ڈیمانڈ ہے، آنے والے وقتوں میں ابھی 3 فروری کو ہمارا دھرنا ہے، اور یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس کو ہم اپنی طور پر ثابت بھی کریں گے۔ گوادر دھرنے کو بھی سنجیدہ نہیں لیا گیا، انہوں نے سمجھا کہ شاید 1 دن کے بعد وہ چلے جائیں گے، اور 32 دن تک ہمارے لاکھوں نوجوان بھی نکلے، ہزاروں بہنیں بھی نکلی، کفن پوش ریلی بھی نکالا، اور انشاءاللہ یہی عمل انشاءاللہ ہم کوئٹہ میں دہرائیں گے انشاءاللہ سردیوں کے بعد۔ اور یہ حکومت کو پتہ چل جائے گا، یہ یہاں بیٹھے ہوئے کوئٹہ میں موجود جو بڑے بڑے کالی بیڑے اور فرعون بیٹھے ہوئے کوئٹہ میں، وہ سمجھتے ہیں پورے بلوچستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ انشاءاللہ سردیاں جو ہی ختم ہو جائیں گی تو گوادر سے ہم لانگ مارچ کا آغاز کریں گے۔ یا ایک ایسا تاریخی دھرنا جو گوادر میں ہم نے دیا، ہم لاکھوں لوگوں کو کوئٹہ میں یہاں جمع کرنے جا رہے ہیں،
اور یہ بتانے جا رہے ہیں کہ ہمیں بلوچستان کے جو مطالبات ہم نے بتائے اب ہم تذلیل برداشت نہیں کریں گے. یہ بلوچستان ہمارا ہے، بلوچستان کے وسائل ہمارے ہیں، یہ سرزمین ہماری ہے، یہ جرنیلوں کی نہیں ہے، یہ سرداروں نوابوں کی نہیں ہے، اور یہ سرمایہ داروں جاگیرداروں کی نہیں ہے، یہ کسی کی نہیں ہے، بلوچستان کے لوگوں کی ہے. ہم انشاءاللہ پرامن جمہوری آئینی جدوجہد کے ذریعے سے عوام کو لے کر کے ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے، عوام کو لاکھوں کی تعداد میں نکالیں گے، سڑک پر نکالیں گے، اپنا جمہوری حق انشاءاللہ ہم استعمال کریں گے. میں آخر میں یہ مطالبہ کرتا ہوں اہل بلوچستان کی طرف سے، اردو چینل کے مالکان سے، جو اردو چینل کے جتنے مالکان ہیں، دیکھیں ان کو بلوچستان کے عوام کو کوریج دینا ہوگا. یہ ایسا نہیں چلے گا کہ پنجاب کے چوہے کو آپ کوریج دے دیں، پنجاب کے گدھے کو آپ کوریج دے دیں، پنجاب کے کتے کو آپ کوریج دے دیں، ہندوستان کے ایک بچی کو آپ کوریج دے دیں، لیکن بلوچستان کے عوام کو آپ کوریج نہ دیں. میں واضح الفاظ میں بلوچستان کی طرف سے اعلان کروں گا، جب اردو چینل کے مالکان پنجاب کے کتے کو ویلیو دیں گے، وہاں کے چوہے کو ویلیو دیں گے، وہاں کے کتے کو گدھے کو کوریج دیں گے، بلوچستان کے عوام کو کوریج نہیں دیں گے، تو یہ رویہ دیکھیں گے پورے بلوچستان میں ہم اردو چینل کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں. پورے بلوچستان میں ہم یہ مہم چلا سکتے ہیں، پورے بلوچستان سے ہم اردو چینل کے بائیکاٹ کے ایک ایک گلی اور شہر میں اس کا مہم چلائیں گے. یہ میں دھمکی نہیں دے رہا، میں یہ صاحب اپنے دل کی بتا رہا ہوں کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ پنجاب کے چوہے کو جتنا کوریج ہے بلوچستان کے عوام کو نہیں ہے، پنجاب کے گدھے کو جتنا کوریج ہے بلوچستان کے عوام کو نہیں ہے، پنجاب کے چوہے کو جتنی کوریج دی جاتی ہے بلوچستان کے عوام کو نہیں دی جاتی. اگر یہ اردو چینل والے بلوچستان کو اہمیت نہیں دیں گے تو یہ دفتر نہ کھولیں، نمائندے مقرر نہ کریں، بیوری چیف مقرر نہ کریں، یا لوگوں کو مروائے نہیں، یہاں کے صحافیوں کو مروائے نہیں. یہ آخر میں میرا ایک مطالبہ ہے اردو چینل کے مالکان سے. انشاءاللہ آپ بلوچستان کے نوجوان بیدار ہیں، یہاں کی مائیں بہنیں بیدار ہیں، یہاں کے لوگ بیدار ہیں. اب بلوچستان میں جب ابھی کراچی پریس کلب گیا تھا تو مجھے صاحب